بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور السلام علیکم. آج ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں. بشیر بدر کا شعر ہے. مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں، مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو. یہ خزاں کی زرد سی شال ہے جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو. اچھا، جو شعر کو منتخب کرنے کی وجہ تھی جو کہا نہیں وہ سنا کرو، انفیکٹ یہ وہ جو حصہ تھا اس مصرے کا وہ میرے ذہن میں تھا. ہوا یہ کہ ایک خاتون حضرت عمر فاروق کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے جو گفتگو کی وہ سننے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جو کہا نہیں وہ سنا کرو. ایک صحابی تھے حضرت کعب بن سوار، وہ ان کے پاس بیٹھے تھے حضرت عمر فاروق کے پاس. تو خاتون آئیں اور آ کے کہا امیر المومنین. اچھا، امیر المومنین کا جو لقب تھا یہ بہت دل سے محبت سے کہا جاتا تھا کہ سب مومنوں کے امیر ہیں آپ. کوئی صدر وزیر اعظم کہہ کے جو دل میں اس طرح کی عقیدت اور محبت نہیں پیدا ہوتی جتنی اس لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ یا امیر المومنین، میرا میاں بہت اچھا ہے، دنیا میں اس طرح کا میاں کسی کا نہیں ہے. وہ ساری رات عبادت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. قیام اللیل یہ جو آخری ہے تہجد تک، اس کے بعد ہر فجر کا وقت ہو جاتا ہے. تو دن میں پھر وہ روزہ رکھتا ہے اور اگلے روز پھر قیام اللیل اور چلتا ہے. تو دنیا میں اس جیسا اچھا میاں کسی. وہ خاتون چلی گئی. حضرت کعب نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے نوٹ کیا یہ سینسیبل اور سمجھدار خاتون اپنے میاں کی شکایت کر رہی تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا وہ کیسے، وہ تو اپنے میاں کی تعریف کر کے گئی ہے. تو ہم نے مصرع کیا پڑھا تھا، جو کہا نہیں وہ سنا کرو. تو حضرت عمر فاروق نے اس خاتون کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ تم نے اپنی میاں کی شکایت کی. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، میری عمر، میں جواں عمر خاتون ہوں اور میری جو ہے اپنی ضرورتیں ہیں، لیکن میرے جو شوہر ہے وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے. چونکہ میں مسلمان خاتون اس لیے صبر سے شکر سے رہ رہی ہوں. مجھے لگا کہ آپ ہی ہیں جو اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہیں، تو آپ ہی فیصلہ کیجئے. اچھا، اب اس موقع پہ حضرت عمر فاروق کو پھر آیا کہ اب کیا فیصلہ کیا جائے. تو انہوں نے پھر کعب بن سوار سے کہا کہ تم نے ہی پہچانا تھا اور تم نے ہی مجھے انڈیکیٹ کیا تھا، اب فیصلہ بھی تم ہی کرو. تو حضرت کعب نے کچھ لمحے توقف کیا اور انہوں نے پھر فیصلہ دیا. اچھا، فیصلہ سن کر حضرت عمر فاروق اشش کر اٹھے اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس کے شوہر کو ہر چوتھی شب اپنی اہلیہ کے پاس گزارنی چاہیے. اور انہوں نے استدلال یعنی دلیل قرآن پاک کی اس آیت سے لی کہ جس کی 4 شادیاں کا جہاں ہے کہ تم 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرو. تو کہا کہ 4 بیویاں ہوں، اس کا مطلب ہے پہلی بیوی کی باری چوتھے روز آئے گی. سو اس کے شوہر پر بے شک اس کے پاس ایک ہی ہے، لیکن ہم وہ کلیہ یا وہ قانون وہ نافذ کریں گے. تو حضرت عمر فاروق نے ان کی جو ذہانت تھی، ان کا جو استدلال تھا، اس کی بہت تعریف کی اور تحسین کی. حضرت کعب بن سوار کی فاروق نے تحسین کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو تمہاری پہلی بات ہی مجھے متعجب کر گئی کہ تم نے کیسے اس چیز کو پہچانا جو وہ کہہ نہیں رہی تھی، اور دوسری بات ہے کہ تم نے اتنے مدلل انداز میں فیصلہ کیا ہے کہ میرا دل خوش ہوا. اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بصرہ کا حاکم یا قاضی بنا دیا جائے اور تم وہاں لوگوں کے فیصلے کرو. خاتون حضرات، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عقل اور فہم ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہوتی ہے، جو کہا نہیں وہ ہم سنتے ہیں. بعض لوگوں کو تو خیر سامنے کی رکھی چیزیں بھی سمجھ نہیں آتی، تو لیکن صرف عقل مندوں اور دانش مندوں اور صاحب فراست یا صاحب بصیرت لوگوں کو گھر میں مجھے لگتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کچھ چیزیں ضرور سکھانی چاہیے. ہر بات جو واضح لفظوں میں کہی جاتی ہے وہ تو عام جو بصیرت کا آدمی اور عورت اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو اسے کہتے ہیں جیسے متن ہے تو جو نیچے لائنز ہیں کچھ اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ آنا چاہیے.
جن لوگوں میں یہ بصیرت آ جائے، یہ سمجھ آ جائے، وہ بڑے خوش بخت ہوتے ہیں. دنیا کے معروف مصنف شیبی انہوں نے یہ واقعہ کیا تھا روایت البانی میں، اور یہ حکم المحدث سے ہی اس میں یہ درج ہے. کہ میں آپ کو ریفرنس بھی دے دوں. بعض دفعہ لوگوں کا جی چاہ رہا ہوتا نا جی کہ خود وہ کوئی ریفرنس ڈھونڈیں اور اس کی مزید تفصیل بھی پڑھے. سر میری کلینک پہ ایک پیشنٹ آئی، اس کے ہسبینڈ نے اس کو ریسنٹلی ڈیورس کیا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کہ تمہاری ڈیورس کیوں ہوئی؟ تو کہتی ہے کہ 4 ڈندے تھیں، وہ ہر وقت آتی رہتی تھیں. تو میں نے پوچھا اس دفعہ کیا ہوا تھا جو اتنی بات ایکسٹریم پہ پہنچ گئی؟ تو کہتی ہے کہ اس کی نند آئی اور آ کر رات کے 10 بجے بولتی ہے، بھابھی، بڑی محبت سے بڑے پیار سے بولتی ہے، بھابھی پائی کھلا دیں. تو کہہ رہی ہے میری بچی پورا دن بیمار تھی، میں تھکی ہوئی تھی، میں نے منع کر دیا، میں نے کہا میں اس ٹائم تو پائی نہیں بنا سکتی. اس بات پہ لڑائی بہت زیادہ ہو گئی. تو ان دا اینڈ 10 بجے کی شروع ہوئی لڑائی 1 بجے ڈیورس پہ ختم ہوئی. تو سر یہ جو عورتیں اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہیں اور اس کو ہوٹل سمجھتی ہیں اور بھابھی کو غلام سمجھتی ہیں، اس پہ کوئی پروگرام کریں اپنا، ان لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی جب آپ کی شادی ہو گئی، آپ کے بھائی کا گھر آپ کے ابا کا گھر نہیں ہے، آپ کے بھائی کا گھر آپ کے بھائی کا اور آپ کی بھابھی کا گھر ہے. وہ کوئی ہوٹل یا وہ کوئی سرایہ تھوڑی جس میں آپ جا کے اپنے فرمائشی پروگرام شروع کریں. اگر آپ کو پائے کھانے آپ بھائی کے گھر گئی تھی، آپ خود بنا لو پائے. لیکن بس. اچھا جی، اب اس میسج میں سے بھی مجھے ذہن میں آیا کہ جو کہا نہیں وہ سنا کرو. خواتین عام طور پہ یہی دلیل دیں گی کہ بھائی کا گھر ہے، بھابھی کا گھر ہے، تو انہیں یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ تھوڑی ذہانت اور عقل سے کام لیں تو یہ جو لڑائی شروع ہوئی اور رات 1 بجے جا کے ڈیورس پہ ختم ہوئی، نئے گھر میں یا سسرال میں مہمان ہوں یا ان کے بھائی بہن ہوں، وہ غلطی پہ ہوں تو بھی بھائی بہن اس کے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ایسے میں کس عقل مند نے کہا کہ ان کے ساتھ بحث کریں؟ اگر فرض کریں، یہ میں ایک سوچتا ہوں کہ اس نے کہا خاتون نے بھابھی سے کہ پائے پکا دیجئے یا پائے ہیں گھر میں، اگر تو فریج میں پکے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ وہ گرم کیجئے اور اسے پیش کر دیجئے. اگر اس نے آنے سے پہلے آپ کو کہا ہوا ہے تو یا تو بندہ پکا سکتا ہے یا ارینج کر سکتا ہے. اب اگر شام کو یہ کہا ہے تو اس میں دکھ والی اور یہ حماقت کیوں کی کہ اس کو انکار کر دیا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. بیٹی آپ کی بیمار ہے، یہ الگ معاملہ ہے. اس نے پائے مانگے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے. بہن کس کی ہے؟ آپ کے میاں کی. تو اپنے میاں کو گھر میں ہیں تو، دفتر میں ہیں تو، بزنس میں ہیں تو ایک کال کیجئے گا کہ باجی آئی ہیں، بڑی لاڈ سے انہوں نے پایوں کا کہا ہے. تو 2 صورتیں ہیں، یا کچے پائے لیتے آئیے یا پکے پائے لیتے آئیے. اچھا کچے آئیں گے تو پائے پکنے میں ساری رات لگے گی، یہ اتنی 2 منٹ میں تھوڑی پک جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میاں کا خرچہ کرائیں، 400-500 کا پلیٹ 1 لائے 2 لائے اور اس کو لا کے اپنی اس نن کو یا اس کے بچوں کو، جتنے لوگ بھی اتنے پائے منگوانے، پائے منگوائیے. ہریسہ منگوانا ہریسہ منگوائیے، ساتھ انہوں نے کہا کچھ اور چیزیں لے آئیے. بھی اپنے بھائی کے گھر آئیے، آپ کے پلے سے خرچ نہیں ہونا، بھائی کا خرچ ہونا ہے. پر جب آپ اس کو اپنا خرچہ سمجھ لیتی ہیں اور دل تنگ کر لیتی ہیں، بیٹی آپ کی بیمار تھی، اس کو بھی تو نظر آ رہا ہوتا. جب وہ کھانا آ جاتا آپ اس کو پروستے، بیٹی کو آپ نے پکڑتے، ساتھ گود میں اٹھاتے، اس کا خیال رکھتے، یا برتن لگا کے بہن کو کہتے کہ اب کھانا آ گیا ہے، اب ذرا آپ اس کو سرو کر لیجیے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. کچھ چیزیں ایمیکیبلی، عزت سے، اکرام سے، سمجھداری سے، ذہانت سے کی جا سکتی ہیں. جب آپ بلنٹ ہو کے جواب دیتے ہو تو بلنٹ ہو کے جواب تو آپ کی سگی بہن برداشت نہیں کرے گی، بھائی برداشت نہیں کرتا، وہ تو پھر غیر ہیں. اور غیروں کو اپنانے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے اپنا دکھ نہیں بیچا جا سکتا. آپ کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے، ان کا نہیں ہے، سو یہ آپ ہی کو سہنا ہے. اور ان کی جو بھوک پیاس ہے وہ اس سے بہت اہم ہے. یہ ریئلٹی ہے، اس پہ آپ انسانی ہمدردی کا وہ نہیں پہنا سکتے. آپ کا میاں آپ پہ ناراض ہوا، اپنی بہن پہ ناراض نہیں ہوا. سو جو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں غلطی یا کوتاہی یا کمی اور کمزوری آپ کی طرف سے ہوئی اور آپ ایک برے انجام کو پہنچے. چونکہ آپ نے اس کے بعد ضد بھی کی ہوگی، یا پھر شاؤٹ کیا ہوگا، پھر زور سے بولنے ہوں گے،
پھر دلیل و دلیلی ہوئی ہوگی, پھر آپ آخر میں ابیوز بھی کیا ہوگا کہ تم بھوکے ننگے آ جاتے ہو ہمارے گھر کھانے کے لیے, تمہارے اپنے گھر, یعنی عورتیں اس سے کم تو پھر رکتی نہیں ہے نا, بریک تو لگتی نہیں ہے. تو جب زبان کو بریک نہیں لگتی تو پھر دوسرے کی زبان بھی کھل جاتی ہے, اور وہ لفظ نکالتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو, چونکہ آپ نے اس کو تکلیف دی. اور اچھا, کھانا نہ کھلانے سے تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی بھابھی کی پھر احمقانہ اور غصے والی اور بدتمیزی والی اور بد تہذیبی والی باتیں یا تانے جو آپ سننے کے بعد آگے سے غصہ تو نہیں آیا ہوگا, وہاں تو پھر ایک طوفان مچا ہوگا نا. اور ایسے موقع پہ اگر وہ اسی لمحے رات کو 1 بجے کیا نکل جاؤ میرے گھر سے, اب یہ کیس کہاں کس عدالت میں لے کے جاؤ گے؟ اپنی اسی بیمار بچی کے ساتھ جہاں جاؤ گے اپنے گھر میں ان کو بھی تکلیف دو گے, خود تو آپ ظاہر آنے والے برسوں میں انسان روتا ہے. سو جو چیز نہیں آپ کو سمجھ آتی وہ یہ چیزوں کو ہینڈل کرنا, چیزوں کو جو چیز کہی جا رہی ہے اب اس کے پشت میں دیکھیں کہ وہ اس نے جو فرمائش کی ہے تو کیا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ آپ پکاؤ ساری رات اس کو؟ اگر آپ یہ سمجھ لیتے تو جو کہا نہیں وہ سمجھا کرو, تو اپنے میاں کو آرام سے وہ فرمائش ٹرانسفر کر دیتے. ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ آتے ہوئے گجریلا بھی لیتے آنا, ساتھ یہ بھی کہہ دیتے آتے ہوئے پنک ٹی وی, تاڑے کہڑے پیوڑے پیسے لگنے سی, اسی کے لگنے تھے, اپنی بہن پہ لگتے, آپ بھی مزے کرتے وہ بھی مزے کرتی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اختر عباس کو دیجیے اجازت. ویسے اگلی دفعہ پائے پکانے سے انکار مت کیجیے گا, یہ جو فرمائش ہوتی اس طرح کی اس کو سمپل ہینڈل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بوجھ سے نکل جاتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.